إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایماندار تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کی وقعت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ ابن عباس، ابن مسعود اور چند صحابہ رضوان اللہ علیہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیات میں 2 مثالیں منافقوں کی بیان ہوئیں، یعنی آگ کی اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتے۔ اس پر یہ دونوں آیات نازل ہوئیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کرنے کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت؟ تو جواباً یہ آیات اتریں اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اس سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ عالم۔ اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول مروی ہے۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کی بیان کی گئی ہے۔ مچھر جس وقت تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا مرا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں کہ جب دنیاوی نعمتیں دل کھول کر حاصل کر لیتے ہیں، وہیں اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، یعنی جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں۔ اب دفعتاً یعنی اچانک ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو پسند کیا ہے اور مناسبت بھی اسی کی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی سی مثال چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ رکتے ہیں نہ شرماتے ہیں۔ لفظ ما یہاں پر کمی کے معنی بتانے کے لیے ہے، اور بعوضہ کا زبر بدلیت کی بنا پر عربی کے قاعدے کے مطابق ہے جو ادنا چیز پر صادق آ سکتا ہے، یا نکرہ موصوفہ ہے اور بعوضہ صفت ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ ما کا موصولہ ہونا اور بعوض کا اسی کے اعراب سے معرب ہونا پسند فرماتے ہیں، اور کلام عرب میں یہ بکثرت شائع ہے کہ وہ لفظ ما اور من کے صلے کو انہی دونوں کا اعراب دے دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ کبھی یہ نکرہ ہوتے ہیں اور کبھی معرفہ، جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعروں میں ہے یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، یعنی ہمیں غیروں پر صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ ہمارے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعوضۃ منصوب ہو حرف جار کی بنا پر، اور اس سے پہلے بینہ کا لفظ مقدر مانا جائے۔ کسائی اور فرا اسی کو پسند کرتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم ابن عبلہ بعوضہ پڑھتے ہیں۔ ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ما کا صلہ ہوگا اور عائد حذف مانی جائے گی، جیسے تماما علی الذی احسن میں فما فوقہا کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز جیسے کسی شخص کی بخیلی وغیرہ کا ذکر کرے، اور دوسرا کہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے
تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ کسائی اور ابو عبید یہی کہتے ہیں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہ پلاتے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی، اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز کیا ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ فما فوقہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے سے شرماتے نہیں اور نہ روکتے ہیں، اسی طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اللہ کو کوئی عار نہیں۔ ایک اور جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا اور معبود یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، یہ دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہے۔ اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال دی، پاک درخت سے جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں، جو بحکم اللہ تعالیٰ ہر وقت پھل دیتا ہو۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتے ہیں اور ظالموں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اللہ جو چاہتے ہیں اپنی شان کے لائق کرتے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتے ہیں جسے کسی چیز پر اختیار نہیں۔ اور جگہ ہے، دو شخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گرا پڑا بے طاقت ہے، جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے، اور دوسرا وہ جو عدل و حق کا حکم کرے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہاری مثال بیان فرماتے ہیں، کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنا شریک اور برابر کا حصے دار سمجھتے ہو؟ اور جگہ ارشاد ہے، اس شخص کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جس کے بہت سے برابر کے شریک ہوں۔ اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری طرح صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں قرآن میں کسی مثال کو سنتا اور سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ آیت میں انہو کی ضمیر کا مرجع مثال ہے، یعنی مومن اس مثال کو اللہ کی جانب سے اور حق سمجھتے ہیں، اور کافر باتیں بناتے ہیں، جیسے سورہ مدثر میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کی آزمائش کا سبب بنایا ہے۔ اہل کتاب یقین کرتے ہیں، ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن بیمار دل اور کفار کہہ اٹھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ آپ کے رب کے لشکروں کو آپ کے رب کے سوا اے نبی کوئی نہیں جانتے۔ یہاں بھی اسی ہدایت و ضلالت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور راہ راست مومن پاتے ہیں۔ وہ اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ باوجود اس علم کے کہ مثال حق ہے، درست اور صحیح ہے، پھر بھی اسے جھٹلاتے ہیں اور یہ اقرار کر کے ہدایت و ایمان کو بڑھا لیتے ہیں۔ فاسقین سے مراد منافق ہیں، بعض نے کہا ہے کافر مراد ہیں، جو پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔
سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مراد خوارج ہیں۔ اگر اس قول کی سند سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تک صحیح ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تفسیر معنوی ہے، یہ نہیں کہ اس سے مراد خوارج ہیں، بلکہ یہ کہ یہ فرقہ بھی فاسقوں میں داخل ہے جنہوں نے نہروان میں علی رضی اللہ عنہ پر چڑھائی کی تھی۔ یہ لوگ گو نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے، لیکن اپنے بدترین وصف کی وجہ سے معنوی طور پر یہ بھی فاسقوں میں داخل ہیں۔ انہیں خارجی اس لیے کہا گیا ہے کہ امام برحق کی اطاعت سے نکل گئے تھے اور شریعت اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے۔ لغت میں فسق کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو۔ جب چھلکا ہٹا کر خوشہ نکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں فسقت۔ چوہے کو بھی فوئی سقا کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حرم میں اور باہر قتل کر دیے جائیں، یعنی خواہ مکہ مدینہ میں یہ جانور پائے جاتے ہوں یا باہر کسی زمین کے حصے پر، انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے۔ وہ ہیں کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالا کتا۔ پس لفظ فسق کافر کو اور ہر نافرمان کو شامل ہے، لیکن کافر کا فسق زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے۔ ایک آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے، واللہ عالم۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ بعد میں ان کا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، اللہ کے فرمان کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب اوصاف کفار کے ہیں۔ مومنوں کے اوصاف تو اس کے برخلاف ہوتے ہیں، جیسے سورہ رعد میں بیان ہے کہ افمن یعلم الی آخر الآیہ، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے اے نبی آپ پر اترا وہ حق ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو؟ نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور میثاق یعنی عہد و پیما توڑتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کانپتے رہتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیں اور جس چیز کے ملانے کا اللہ کا حکم ہو وہ اسے نہ ملائیں اور زمین میں فساد پھیلائیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ نے بندوں کو کی تھی، جو اللہ کے تمام احکام بجا لانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے کو شامل ہے۔ اس کا توڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا ہے۔ بعض کہتے ہیں توڑنے والے اہل کتاب کے کافر اور ان کے منافق ہیں، اور عہد وہ ہے جو ان سے تورات میں لیا گیا تھا کہ وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں جب بھی آپ تشریف لے آئیں، رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کریں اور جو کچھ رسول اللہ کی جانب سے لے کر آئیں اس کی تصدیق کریں۔ اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی نبوت اور اطاعت سے انکار کر دیا اور عہد کا علم ہونے کے باوجود اسے چھپایا اور دنیاوی مصلحتوں کی بنا پر اس کے خلاف کیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس قول کو پسند کرتے ہیں اور مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص جماعت نہیں بلکہ شرک و کفر و نفاق والے سب کے سب مراد ہیں۔ عہد سے مراد اپنی توحید کا اور اپنے نبی کی نبوت کا اقرار کرانا ہے جس پر کھلی ہوئی نشانیاں اور بڑے بڑے معجزے موجود ہیں، اور اس کا توڑ دینا توحید و سنت سے منہ موڑنا اور انکار کرنا ہے۔ یہ قول اچھا ہے، زمخشری بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا اقرار ہے جو فطرت انسان میں داخل ہونے کے علاوہ روز میثاق میں بھی منوایا گیا ہے۔ فرمایا گیا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا اے انسانوں میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر جو کتابیں دی گئیں ان میں بھی اقرار کرایا گیا ہے، جیسے فرمایا اوفوا بعہدی، یعنی میرے عہد کو نبھاؤ، میں بھی اپنے وعدے کو تمہارے ساتھ جو کیا ہوں پورا کروں گا۔ بعض کہتے ہیں مراد وہ عہد ہے جو روحوں سے کیا گیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پیٹ سے نکالا تھا، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ إِلَى آخر الآیہ، یعنی اے نبی جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے وعدہ لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور ان سب نے اقرار کیا، اور اس کا توڑنا اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ تمام اقوال تفسیر ابن جریر میں منقول ہیں۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا جو منافقوں کا کام تھا وہ یہ 6 خصلتیں ہیں: بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے ملائے جانے کا حکم دیا ہے انہیں نہ ملانا، زمین میں فساد پھیلانا۔ یہ 6 خصلتیں ان منافقوں کی اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب کہ ان کا غلبہ ہو، اور جب وہ مغلوب ہوتے ہیں تو پہلے 3 کاموں کو چھوڑ کر بعد والے 3 کام کرتے ہیں۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کے احکام کو پڑھنا، جاننا، سچ کہنا، پھر نہ ماننا بھی عہد کو توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے سے مراد صلہ رحمی کرنا، قرابت کے حقوق ادا کرنا وغیرہ ہے، جیسے اور جگہ قرآن مجید میں ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یعنی قریب ہے کہ تم اگر لوٹو تو زمین میں فساد کرو اور رشتے ناطے توڑ دو۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت عام ہے جس کے ملانے ادا کرنے کا حکم باری تعالیٰ کا تھا، انہوں نے اسے توڑا اور نہ کیا۔ خاسرون سے مراد آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، جیسے فرمان باری ہے اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ اہل اسلام کے علاوہ دوسروں کو جہاں قرآن نے خاسر کہا ہے وہاں مراد کافر ہے، اور اہل اسلام کے لیے جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں مراد گنہگار ہیں۔ خاسرون جمع ہے خاسر کی، چونکہ ان لوگوں نے نفسانی خواہشوں اور دنیاوی لذتوں میں پڑ کر اپنے آپ کو رحمت ربانی سے دور کر لیا، اس لیے انہیں نقصان یافتہ کہا گیا ہے۔ جیسے وہ شخص جسے اپنی تجارت میں نقصان ہو جائے، اسی طرح یہ کافر و منافق ہیں کہ جب رحم و کرم کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، یعنی قیامت والے دن، تو اس دن رحمت ربانی سے یہ محروم رہ جائیں گے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عدم سے وجود میں لانے والے کون؟ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ قدرتوں والے ہیں، وہی پیدا کرنے والے ہیں اور اختیار والے ہیں، اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو، یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت کیسے کر سکتے ہو، جبکہ تم کو عدم سے وجود میں لانے والے وہی ایک ہیں۔ جیسے اور جگہ فرمایا کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے کہ جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، اور بھی اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، یعنی اے اللہ، اے ہمارے رب، 2 دفعہ آپ نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو اس آیت وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے۔ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالیں گے، یعنی موت ایک دن ضرور آئے گی، پھر وہ تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے۔ بس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے کی اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر روز قیامت میں اٹھ کھڑے ہونے کی 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیما لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کریں گے۔ لیکن یہ قول غریب ہے، پہلا قول ہی ٹھیک ہے۔ ابن مسعود، ابن عباس اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں پیدا کرتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کریں گے۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے قرآن نے مردہ کہا ہے، فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتہ الی آخر الآیہ، اور ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت یعنی سچائی کی نشانی ہے، جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانہ نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان 7 کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ سامعین، ابھی اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ زمین و آسمان وغیرہ کی تخلیق یعنی پیدائش۔ گزشتہ آیت میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہیں، اس لیے اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ استوا یہاں قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ الہ ہے۔ سواہنہ کے معنی درست کرنے اور 7 آسمان بنانے کے ہیں۔ سما اس میں جنس ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اللہ کا علم محیط کل ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جیسے اور جگہ ارشاد فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہ اللہ خود بے علم ہو سکتے ہیں جنہوں نے پیدا کیا، اور وہ لطیف بھی ہے اور خبردار ہے۔ سورہ حامیم سجدہ فصلت کی آیت قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ الی آخر الآیہ، یعنی گویا اس آیت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا ہے کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جنہوں نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا؟ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جنہوں نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے ہیں، جنہوں نے اس زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفی ہے۔ پھر آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمین و آسمانوں، خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو خوشی خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑے غالب اور بہت بڑے علم والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمانوں کو بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے پھر اوپر کا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے، جس کا بیان آگے آتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں اور جگہ ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا الی آخر الآیہ، تمہاری پیدائش اے انسانوں مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی موٹائی بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا، جو سب تمہاری اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے، تو بعض بزرگوں نے تو فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں ثم صرف عطف خبر کے لیے ہے، عطف فعل کے لیے نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی۔ عرب شاعروں کے شعر میں یہ موجود ہے کہ کہیں ثم صرف خبر کا خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تقدیم تاخیر مراد نہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت اَأَنْتُم میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلانا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ تو ٹھیک ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا، تو دونوں آیات ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں۔ اس عیب سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمانوں کی، البتہ زمین کی درستی وغیرہ یہ بات کی چیز ہے۔
ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور سوموار کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ زمین مچھلی پر ہے، مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفاح پر ہے، اور صفات فرشتے پر اور فرشتہ پتھر پر، اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر لقمان نے کیا ہے۔ یہ پتھر ہوا پر ہے۔ مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور زمین ٹھہر گئی۔ یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ۔ زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے ہیں۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کیں۔ اسی کا بیان قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ والی آیت میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا، اسے آسمان بنایا، پھر اسی میں سے 7 آسمان بنائے، جمعرات اور جمعے کے 2 دنوں میں۔ جمعے کے دن کو اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جیسے فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یعنی 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو اللہ نے پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گئے۔ اور جگہ فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی یہ زمین و آسمان دونوں باہم دھواں سے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کی زندگی کی۔ یہ موقوف قول جس میں کئی قسم کا احتمال ہے، بظاہر ایسی اہم بات میں حجت تامہ نہیں ہو سکتا، واللہ اعلم۔ ابن جریر میں ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان کی تمام چیزیں پیدا کیں، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعے کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس سے آسمان بنائے جو ایک پر ایک اس طرح 7 ہیں، اور زمینیں ایک کے نیچے ایک اس طرح 7 ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے، جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت میں ہے۔ علماء بھی اس پر متفق ہیں۔ صرف قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ قرطبی اس میں توقف کرتے ہیں۔ والنازعات غرقہ کی آیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آسمان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے، لیکن پھیلائی بعد میں گئی۔ یہی جواب اگلے پچھلے علماء کا ہے۔ سورہ والنازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل امر یہ ہے کہ زمین کا پھیلانا اور بچھانا بعد میں ہے، اور دحاہا کا لفظ قرآن میں ہے، اور اس کے بعد جو پانی، چارہ، پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے، یہ گویا اس لفظ کی تشریح ہے۔ جن جن چیزوں کی نشو و نما کی قوت اس زمین میں رکھی تھی ان سب کو ظاہر کر دیا، اور زمین کی پیداوار اور طرح طرح کی مختلف شکلوں اور مختلف قسموں کی نکل آئی۔ اسی طرح آسمان میں بھی ٹھہرے رہنے والے، چلنے والے ستارے وغیرہ بنائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور یعنی روشنی کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن، عصر کے بعد جمعے کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک پیدا کیا۔ یہ حدیث غرائب مسلم میں سے ہے۔ امام ابن مدینی، امام بخاری
رحمہم اللہ وغیرہ نے اس میں کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کعب الاحبار رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار رحمہ اللہ کا یہ کلام سنا ہے، اور بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا۔ امام بیہقی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علامہ عبد الرحمن المعلمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الانوار الکاشفہ میں اس حدیث کی تصحیح کی، نیز ان اعتراضات اور مخالفات کا بھی جواب دیا جو اس حدیث کے سلسلے میں وارد کی جاتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خلیفہ کے معانی اور مقاصد۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو دیکھو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ یاد کریں اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچائیے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ لفظ اذ یہاں زائد ہے، لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین اس کا رد کرتے ہیں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعض کے جانشین ہوں گے، ایک کے بعد دیگرے، اور ایک دور کے بعد دوسرے دور میں یوں ہی قرنوں یعنی صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں ایک دوسرے کا ایک دوسرے پر جانشین بناتے ہیں، اور فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یعنی تمہیں اللہ نے زمین کا خلیفہ بنایا۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو اس زمین میں تمہارا خلیفہ بنا دیتے۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ ایک شاذ قراءت میں خلیفتاً بھی ہے، یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام ہے، لیکن اس میں تأمل ہے۔ تفسیر رازی وغیرہ میں اس اختلاف کو ذکر کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں، اس کی ایک دلیل تو فرشتوں کا یہ قول ہے کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اولاد آدم کی نسبت یہ فرمایا تھا، نہ کہ خاص آدم علیہ السلام کی نسبت۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا علم فرشتوں کو کس طرح ہوا، یا تو کسی خاص طور سے انہیں یہ معلوم ہوگا، یا بشری طبیعت کے اقتضاء کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ فرما دیا گیا تھا کہ اس کی پیدائش یعنی آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہوگی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ فیصلہ کرنے والا، مظالم کی روک تھام کرنے والا، اور حرام کاموں اور گناہوں کی باتوں سے روکنے والا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے چونکہ زمین کی پہلی مخلوق کو دیکھا تھا، اسی پر اسے قیاس کیا ہوگا، واللہ عالم۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ غرض بطور اعتراض نہ تھی اور نہ ہی بنی آدم کے حسد کے طور پر تھی، لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے لا يسبقونه بالقول، یعنی جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے۔ بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کے معلوم کرنے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب ادب کے ساتھ سوال کیا کہ پروردگار، ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، تسبیح یعنی آپ کی پاکی بیان کرنے میں، اور تقدیس آپ کو انتہائی زیادہ پاک جتلانے میں، اور تحمید آپ کی تعریف کرنے میں ہر وقت ہماری زبانوں پر آپ کا ذکر رہتا ہے۔ پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی جا رہی ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس فساد کے پھر بھی اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر میں پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیق اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، ابرار، نیک کار، مقرب بارگاہ الہی، علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہوں گے، میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں، وہ پھر صبح کو جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں اس وقت اور جب جاتے ہیں صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ گئے تو نماز میں انہیں پایا اور آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ یہی ہے وہ مصلحت الہی جسے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ غرض تفصیلی حکمت جو پیدائش انسان میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ میرے مخصوص علم میں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ جواب ہے ان کے اس قول کا کہ ہم آپ کی تسبیح وغیرہ بیان کرتے ہیں، تو انہیں فرمایا گیا کہ میں ہی جانتا ہوں، یعنی تم جیسا سمجھ رہے ہو اور سب کو یکساں کر رہے ہو ایسا نہیں، بلکہ تم میں ایک ابلیس بھی ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ سب سے کہنا دراصل یہ مطلب رکھتا تھا کہ ہمیں زمین میں بسایا جائے، تو جواباً کہا گیا کہ تمہاری آسمانوں میں رہنے کی مصلحت میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ تمہارے لائق جگہ یہی ہے، واللہ اعلم۔ حسن و قتادہ رحمہم اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشورہ لیا، لیکن اس کے معنی بھی خبر دینے کے ہو سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر یہ بات بے وزن ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے مراد ساری زمین مراد ہے۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو پوچھا تھا کہ وہ خلیفہ کیا ہوگا، اور جواب میں کہا گیا تھا کہ اس کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں فساد کریں گے، حسد، بغض، قتل و خون ریزی کریں گے۔ وہ خلیفہ ان میں وہ عدل و انصاف کرے گا اور میرے احکام جاری کرے گا۔ تو اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں جو ان کے قائم مقام ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و مخلوق میں عدل و انصاف کرنے میں، لیکن فساد پھیلانے اور خون بہانے والے خلیفہ نہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں مراد خلافت سے ایک زمانے والوں کو دوسرے زمانے والوں کے بعد آنا ہے۔ خلیفہ فعیلہ کے وزن پر ہے۔ جب ایک کے بعد دوسرا اس کے قائم مقام ہو تو عرب کہتے ہیں خلف فلان فلانا، فلاں شخص فلاں کا خلیفہ ہوا، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ہم ان کے بعد تمہیں زمین کا خلیفہ بنا کر دیکھتے ہیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور اسی لیے سلطان اعظم کو خلیفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگلے بادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ زمین کا ساکن، اس کی آبادی کرنے والا۔ چونکہ اللہ نے فرشتوں کو یہ معلوم کرایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی تو انہوں نے یہ پوچھا، اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا کیے گئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حسن اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ اللہ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے، اس بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ ابو جعفر محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجل نامی ایک فرشتہ ہے جس کے ساتھ ہاروت و ماروت تھے، اسے ہر روز 3 مرتبہ لوح محفوظ پر نظر ڈالنے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ امور کا جب مطالعہ کیا تو چپکے سے اپنے دونوں ساتھیوں یعنی ہاروت و ماروت کو بھی خبر کر دی۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ان دونوں نے یہ سوال کیا، لیکن یہ روایت غریب ہے اور صحیح مان لینے پر بھی ممکن ہے کہ ابو جعفر رحمہ اللہ نے اسے اہل کتاب یہود و نصارہ سے لیا ہو۔ بہرحال یہ ایک فضول روایت ہے اور قابل تردید ہے، واللہ اعلم۔ پھر اس میں ہے کہ 2 فرشتوں نے یہ سوال کیا، یہ قرآن کی روانی عبارت کے بھی خلاف ہے۔ یہ روایت بھی مروی ہے کہ یہ کہنے والے فرشتے 10,000 تھے اور وہ سب کے سب جلا دیے گئے۔
یہ بھی اسرائیلی روایت ہے اور بہت ہی غریب۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کی انہیں اجازت دی گئی تھی اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ مخلوق نافرمان بھی ہوگی، تو انہوں نے تعجب کے ساتھ مصلحت الہی معلوم کرنے کے لیے یہ سوال کیا، نہ کہ کوئی مشورہ دیا، انکار کیا یا اعتراض کیا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو فرشتوں نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مخلوق ہم سے زیادہ بزرگ اور عالم ہو، تو ان پر یہ امتحان الہی آیا اور کوئی مخلوق امتحان سے نہیں چھوٹی۔ زمین اور آسمان کا بھی امتحان ہوا تھا اور انہوں نے سر خم کر کے اطاعت الہی کے لیے آمدگی ظاہر کی۔ فرشتوں کی تسبیح و تقدیس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، نماز پڑھنا، بے ادبی سے بچنا، بڑائی عظمت وغیرہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، سبوح قدوس وغیرہ پڑھنا ہے۔ قدوس کے معنی پاک کے ہیں، پاک زمین کو مقدس کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام اول ہے؟ آپ جواباً فرماتے ہیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف سمیت۔ خلیفہ کا انتخاب اور اس کے وجوب کی شرعی حیثیت۔ قرطبی وغیرہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدود قائم کرے، برائیوں کے کرنے سے لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہیں اور یہ بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ امامت یا تو قرآن و حدیث کے ظاہری لفظوں سے ملے گی، جیسے کہ اہل سنت کی ایک جماعت کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت خیال ہے کہ ان کا نام رسول اللہ نے خلافت کے لیے لیا تھا، یا قرآن و حدیث سے اس کی جانب اشارہ ہو، جیسے اہل سنہ ہی کی دوسری جماعت کا خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بابت یہ خیال ہے کہ اشارتاً ان کا ذکر رسول اللہ نے خلافت کے لیے کیا ہے، یا ایک خلیفہ اپنے بعد دوسرے کو نامزد کر جائے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، یا وہ صالح لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر انتخاب کا کام ان کے سپرد کر جائے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یا اہل حل و عقد یعنی با اثر سرداران لشکر، علماء، صلحاء وغیرہ اس کی بیعت پر اجماع کر لیں، یا ان میں سے کوئی بیعت کر لے تو جمہور کے نزدیک اس کا لازم پکڑنا واجب ہو جائے گا۔ امام الحرمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، واللہ اعلم۔ یا کوئی شخص لوگوں کو بزور و جبر اپنی ماتحتی پر بے بس کر دے تو بھی واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ پھوٹ اور اختلاف نہ پھیلے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بیعت کے وقت گواہوں کی موجودگی کے واجب ہونے میں اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں یہ شرط نہیں، بعض کہتے ہیں شرط اور 2 گواہ کافی ہیں۔ جبائی کا قول ہے بیعت کرنے والے اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، ان دونوں کے علاوہ 4 گواہ اور چاہیے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے 6 ارکان مقرر کیے تھے، پھر انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا اور آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر باقی 4 کی موجودگی میں بیعت کی۔ اس استدلال میں کلام ہے، واللہ اعلم۔ امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، عادل ہونا، مجتہد ہونا، آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم اعضاء والا ہونا، فنون جنگ سے اور رائے سے خبردار ہونا، قریشی ہونا واجب ہے اور یہی صحیح ہے۔ ہاں، ہاشمی ہونا اور خطا سے معصوم ہونا شرط نہیں، یہ دونوں شرطیں کٹر رافضی لگاتے ہیں۔ امام اگر فاسق ہو جائے تو اسے معزول کر دینا چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ معزول نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ جب تک ایسا کھلا کفر نہ دیکھ لو جس کے کفر ہونے کی ظاہر دلیل اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ہو، جیسا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اسی طرح امام خود اپنے آپ معزول ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ خود بخود آپ ہی معزول ہو گئے تھے اور امر امامت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو سونپ دیا تھا، لیکن یہ عذر کے باعث تھا جس پر ان کی تعریف کی گئی ہے۔
روئے زمین پر ایک سے زیادہ امام ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہارا کام جمع ہو اور کوئی آ کر تم میں جدائی ڈالنی چاہے تو اسے قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ یہ حدیث بھی مسلم اور ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے اور بہت سے بزرگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، جن میں سے ایک امام الحرمین ہے۔ کرامیہ یعنی شیعہ کا قول ہے کہ 2 اور زیادہ بھی ایک وقت میں امام ہو سکتے ہیں، جیسے کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں اطاعت کے لائق تھے۔ یہ گروہ کہتا ہے کہ جب ایک وقت میں 2 اور زیادہ نبیوں کا ہونا جائز ہے تو اماموں کا ہونا جائز کیوں نہ ہو؟ نبوت کا مرتبہ تو یقیناً امامت کے مرتبے سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن صحیح مسلم والی حدیث ابھی آپ سن چکے ہیں کہ دوسرے کو قتل کر ڈالو، اس لیے صحیح مذہب وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔ امام الحرمین نے استاد ابو اسحاق سے بھی حکایت کی ہے، وہ 2 اور زیادہ اماموں کا مقرر کرنا اس وقت جائز جانتے ہیں جب مسلمانوں کی سلطنت بہت بڑی وسیع ہو اور چوطرف پھیلی ہوئی ہو اور 2 اماموں کے درمیان کئی ملکوں کا فاصلہ ہو۔ امام الحرمین اس میں تردد میں ہیں۔ خلفاء بنی عباس کا عراق میں اور خلفاء بنی فاطمہ کا مصر میں اور خاندان بنو امیہ کا مغرب میں میرے خیال سے یہی حال تھا۔ اس کی بسط و تفصیل انشاءاللہ کتاب الاحکام کی کسی مناسب جگہ ہم کر دیں گے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والے تو آپ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی سے نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کی سجدہ کرنے کے بعد کا ہے، لیکن حکمت الہی جو آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا، جس کا اجمالی بیان ابھی گزشتہ آیات میں گزرا ہے، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس واقعے کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا بعد میں بیان کیا، تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شرافت اور فضیلت آدم علیہ السلام کو ملی کہ نہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے یہ فرشتے خالی ہیں۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے، یعنی ان کی تمام اولاد کی سب جانوروں کے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، بھانڈے، چرند پرند، فرشتے، ستارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد لفظ عارضہم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہیں۔ وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کا ہی لایا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء الی آخر الآیہ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جنہوں نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا ہے، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل گھسٹتے ہیں، بعض 2 پیروں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔
پس اس آیت میں ظاہر ہے کہ غیر ذی عقل بھی داخل ہیں، مگر صیغے سب ذی عقل کے ہیں۔ علاوہ ازیں عرضہن بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت میں عرضہا بھی ہے۔ صحیح قول یہی ہے کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی، اور کاموں کے نام بھی، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ گوز کا نام بھی بتایا گیا تھا، یعنی پاد مارنے کا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے، کیا اچھا ہوتا اگر کسی کو ہم اپنا سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھیجتے۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم اس سے راحت پائیں۔ آدم علیہ السلام یہ سن کر جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ انہیں اپنا گناہ یعنی جنت کے اندر اس پھل کے کھانے کا گناہ یاد آ جائے گا جس سے اللہ نے انہیں روکا تھا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ سب لوگ یہ جواب سن کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنے بیٹے کے لیے اپنا دعا مانگنا یاد کر کے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے کہ تم خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سب آپ کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ فرمائیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، جن سے اللہ نے کلام کیا یعنی بات کی، اور جنہیں تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر عنایت فرمائی۔ یہ سن کر سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے۔ آپ کو بھی ایک شخص کو بغیر قصاص کے مار ڈالنا یاد آ جائے گا اور شرمندہ ہو جائیں گے، اور فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور کلیمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ یہ سب یہاں آئیں گے، لیکن یہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے میرے پاس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں آمدہ ہو جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک اللہ کو منظور ہوگا سجدے میں پڑا رہوں گا۔ پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، کہیے سنا جائے گا، شفاعت یعنی سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں بیان کروں گا جو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں پہنچا کر پھر آؤں گا، پھر اپنے رب کو دیکھ کر اسی طرح سجدے میں گر پڑوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر حد مقرر ہوگی۔ انہیں بھی جنت میں پہنچا کر تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر چوتھی بار حاضر ہوں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہو اور جن کے لیے جہنم کی ہمیشگی واجب ہو گئی ہو، یعنی شرک و کفر کرنے والے۔ صحیح مسلم شریف، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث شفاعت موجود ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہاں حدیث میں یہ جملہ بھی ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ لو، اگر تم اپنے اس قول میں کہ تم ساری مخلوق سے زیادہ علم والے ہو، یا اس قول میں کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ نہ بنائیں گے، سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ بھی مروی ہے کہ اگر اپنی اس بات میں اے فرشتوں کے بنی آدم فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ، لیکن بہترین قول پہلا ہی ہے۔ گویا اس میں انہیں ڈانٹا گیا کہ بتاؤ تمہارا قول کہ تم ہی خلافت زمین کے لائق ہو اور انسان نہیں، تم ہی میری تسبیح خواں اور اطاعت گزار ہو اور انسان نہیں۔ اگر سچے ہو تو لو، یہ چیزیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں انہی کے نام بتاؤ، اور اگر تم نہیں بتا سکتے تو سمجھ لو کہ موجودہ چیزوں کے نام بھی تمہیں نہیں معلوم، تو آئندہ آنے والی چیزوں کی نسبت تمہیں علم کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی اور اپنے علم کی کمی بیان کرنی شروع کر دی اور کہہ دیا کہ جسے جتنا کچھ اے اللہ آپ نے سکھا دیا اتنا ہی اسے علم ہے۔
تمام چیزوں پر احاطہ رکھنے والا علم تو صرف آپ ہی کو ہے۔ آپ ہر چیز کے جاننے والے اور اپنے تمام احکام میں حکمت رکھنے والے ہیں۔ جسے جو کچھ سکھائے وہ بھی حکمت ہے، اور جسے نہ سکھائیں وہ بھی حکمت ہے۔ آپ حکمتوں والے اور عدل انصاف والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے ہیں کہ وہ ہر برائی سے منزہ ہیں۔ عمر، علی اور دوسرے اصحاب رسول رضی اللہ عنہم سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا کلمہ ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کلمے کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور اس کا کہنا اللہ کو محبوب ہے۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے۔ آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے کہ تمہارا نام جبرائیل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تمہارا اسرافیل ہو، یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں کو معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں ہر کھلے چھپے کا جاننے والا ہوں۔ جیسے اور جگہ ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، یعنی تم بلند آواز سے کہو یا نہ کہو، اللہ تعالیٰ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جانتے ہیں۔ اور جگہ ہے، أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ إِلَى آخر الآیہ، کیوں یہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتے ہیں، اور جو تمہاری ہر پوشیدگی اور ظاہر کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی معبود برحق ہیں، اور وہی عرش عظیم کے رب ہیں۔ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے میں جانتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ابلیس کے دل میں جو تکبر اور غرور تھا اسے میں جانتا تھا۔ فرشتوں کا قول کہ زمین میں اسے یعنی آدم کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو فساد کرے اور خون بہائے، یہ تو وہ قول تھا جسے انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اور سعید بن جبیر، مجاہد، سدی، ضحاک اور ثوری رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور ابو العالیہ، ربیع ابن انس، حسن اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے کہ ان کی چھپی ہوئی بات ان کا یہ کہنا تھا کہ جس مخلوق کو بھی اللہ پیدا کریں گے ہم اس سے زیادہ عالم اور زیادہ بزرگ ہوں گے، لیکن بعد میں ثابت ہو گیا اور خود انہوں نے بھی جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور کرم دونوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جس طرح تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو، اسی طرح تم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ان میں یعنی اولاد آدم میں بھلے برے ہر طرح کے ہوں گے، فرمانبردار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی، اور میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ مجھے جنت و دوزخ دونوں کو بھرنا ہے، لیکن تمہیں میں نے اس کی خبر نہیں کی۔ اب جب کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو دیا ہوا علم دیکھا تو ان کی بزرگی کا اقرار کر لیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے اولا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کا علم تمہارے ظاہر باطن کا علم مجھے ہے۔ ان کے ظاہری قول کو اور ابلیس کے باطنی عجب و غرور کو بھی اللہ جانتے تھے۔ اس میں چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا ہے، اس لیے کہ عرب میں یہ دستور ہے اور ان کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک کے یا بعض کے ایک کام کو سب کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ لشکر مار ڈالا گیا یا انہیں شکست ہوئی، حالانکہ شکست اور قتل ایک کا یا بعض کا ہوتا ہے، اور صیغہ جمع کہلاتے ہیں۔ بنو تمیم کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے یعنی کمرے کے پیچھے سے پکارا تھا، لیکن قرآن کریم میں اس کا بیان ان لفظوں میں ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ تمہیں اے نبی حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ پکارنے والا ایک تھا اور صیغہ جمع کا لایا گیا۔ اسی طرح وما کنتم تکتمون میں بھی اپنے دل میں بدی کو چھپانے والا صرف ایک ابلیس ہی تھا، لیکن صیغہ جمع کا لایا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔
سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ۔ آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان ظاہر کیا اور خبر دی کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی دلالت میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت جو ابھی بیان ہوئی، یعنی گزشتہ آیت کی تفسیر میں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میری ملاقات آدم علیہ السلام سے کرا دیجئے۔ خود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ وہ آدم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے بنائی ہوئی روح کو آپ میں پھونکا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، حدیث کے آخر تک۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پوری حدیث عن قریب بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابلیس کا تعارف اور اس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا باقی تمام کے تمام فرشتے نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا ہے من مارج من نار، آگ کے شعلے کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ روئے زمین پر پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ ان کو جن کہا جاتا تھا۔ ابلیس نے لڑ بھڑ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامن میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ پھر ایسوں کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو اگلی قوم کی طرح فساد و خون ریزی کریں؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اس کا مجھے ہی علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجھتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی احسانات۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو آدم علیہ السلام اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان بے صبرا اور جلد باز ہے، تو نہ خوشی میں صبر نہ رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تو ان سب نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محروم کر کے شیطان بنا دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو ان فرشتوں پر پیش کیا جو ابلیس کے ساتھ تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میں اس کو زمین میں خلیفہ نہ بناؤں تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔
جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ اس بات سے پاک ہیں کہ آپ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب دان نہیں، ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں کہ جو آپ ہمیں معلوم کرا دیں، جیسے کہ آپ نے ان کے نام صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، اے فرشتو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں ہر پوشیدگی کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے ہر ظاہر کو، یعنی ابلیس کا اندرونی کبر و غرور بھی میں جانتا تھا اور تم سب اس سے بے خبر تھے۔ لیکن یہ قول غریب ہے اور اس میں بہت سی خامیاں ہیں، ہم اگر انہیں الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما تک اس اثر کی سند بھی وہی ہے جس سے ان کی مشہور تفسیر مروی ہے۔ ایک اور اثر بھی اسی طرح کا مروی ہے، اس میں کچھ کمی زیادتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لینے کے لیے جب جبریل علیہ السلام گئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ آپ مجھ میں سے کچھ گھٹائیں۔ وہ واپس چلے گئے، پھر ملک الموت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا اور کہیں سفید، کہیں سیاہ، اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی طرح طرح کی ہوئیں۔ لیکن یہ روایت بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے، غالباً اس میں بہت سی باتیں بعد کے لوگوں کی ملائی ہوئی ہیں، صحابی کا بیان ہے ہی نہیں، اور اگر صحابی کا قول بھی ہو تو بھی انہوں نے بعض پہلی کتابوں سے لیا ہوگا، واللہ اعلم۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں بہت سی ایسی روایات لائے ہیں اور ان کی سند کو شرط بخاری پر کہا۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا، اس لیے کہ گو وہ ان میں سے نہ تھا لیکن انہی جیسا اور انہی جیسے کام کرنے والا تھا، اس لیے اس خطاب میں داخل تھا اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی کان من الجن کی تفسیر میں اپنے مقام پر آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا، عزازیل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی رہائش تھی، اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں رعونت تھی، اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے 4 پر تھے، جنت کا خازن تھا، زمین اور آسمان دنیا کا سلطان تھا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کبھی فرشتہ نہ تھا، اس کی اصل جنات سے ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی اصل ان سے ہے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہما کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے، وہاں عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ پہلے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کیا جس پر وہ جلا دیے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی، ان کا بھی یہی حشر ہوا۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی، انہوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن یہ اثر بھی غریب ہے اور اس کی اسناد بھی غالباً صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی مبہم ہے، اس وجہ سے روایت قابل حجت نہیں۔ کافرین سے مراد نافرمان ہے۔ ابلیس کی ابتدائے آفرینش ہی کفر و دلالت پر تھی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہا لیکن پھر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سجدہ کرنے کا حکم بجا لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ یہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ سابقہ امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن ہمارے دین میں یہ منسوخ ہو گیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو رسول اللہ سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا
تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر بہت بڑا حق ہے۔ رازی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام بطور قبلے کے ساتھ تھے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، لیکن اس میں نظر ہے اور پہلے قول کا ہی زیادہ ظاہر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے اکرام، بڑائی، احترام اور سلام کے طور پر تھا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت تھا، کیونکہ اس کا حکم تھا جس کی بجاوری ضروری تھی۔ رازی نے بھی اسی قول کو قوی بتایا ہے اور اس کے سوا دونوں اقوال کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو آدم علیہ السلام کا بطور قبلے کے ہونا، جس میں کوئی بڑا شرف ظاہر نہیں ہوتا۔ دوسرے سجدے سے مراد پست عاجز ہونا، نہ کہ زمین پر ماتھا ٹکا کر حقیقی سجدہ کرنا، لیکن یہ دونوں تعویلیں ضعیف ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت پڑا اور رحمت سے مایوس ہو کر باری تعالیٰ کی دربار سے دھتکارا گیا۔ یہاں کانا سارا کے معنی میں بھی بتایا گیا ہے، جیسے کہ فکان من المغرقین اور فتکون من الظالمین۔ شاعروں کے شعر میں بھی اس کا ثبوت ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ابن فورک کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ قرطبی اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ سے کچھ کرامتیں سرزد ہو جانا اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ گو بعض صوفی اور رافضی اس کے خلاف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی بات کا کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اللہ سے ملے گا۔ اسی شیطان کو دیکھیے، ولی کیا بلکہ فرشتہ بنا ہوا تھا، لیکن آخر سردار کفر و کفار ہو گیا۔ علاوہ ازیں ایسی خلاف عادت و عقل باتیں جو بظاہر کرامات نظر آتی ہیں، اولیاء اللہ کے سوا اور لوگوں کے ہاتھوں بھی سرزد ہوتی ہیں، بلکہ فاسق، فاجر، مشرک، کافر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ کی آیت پوشیدہ کر کے جب ابن صیاد کافر سے پوچھا کہ میں نے دل میں کیا چھپا رکھا ہے، تو اس نے کہا تھا دخ، جیسا کہ روایت مسلم میں ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ غصے کے وقت اس کا جسم اتنا پھول جاتا تھا کہ اس کے جسم سے تمام راستہ رک جاتا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے مارا بھی۔ دجال کی تو ایسی بہت سی باتیں احادیث میں وارد ہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں ہے کہ اس کا آسمان سے بارش برسانا، زمین سے پیداوار اگانا، زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے لگنا، ایک نوجوان کو قتل کر کے پھر زندہ کر دینا وغیرہ۔ لیث ابن سعد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک کہ اس کے تمام اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ اس سجدے کا حکم زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کو تھا۔ گو ایک جماعت کا قول یہ بھی ہے کہ صرف زمین کے فرشتوں کو یہ حکم تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، یعنی ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لہٰذا اول تو جمع کا صیغہ لانا، پھر کلہم سے تأکید کرنا، پھر اجمعون، پھر صرف ابلیس کا استثناء کرنا، ان چاروں وجوہات کی بنا پر صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم عام تھا۔ واللہ اعلم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو
اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آدم علیہ السلام کا اعزاز اور پیدائش حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی ایک اور بزرگی بیان ہو رہی ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرانے کے بعد انہیں جنت میں رکھا اور ہر چیز کی رخصت دے دی۔ ابن مردویہ کی حدیث میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، نبی بھی اور رسول بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بات چیت کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہ روایت صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ عام مفسرین کا خیال ہے کہ آسمانی جنت میں انہیں بسایا گیا تھا، لیکن معتزلہ اور قدریہ کہتے ہیں کہ یہ جنت زمین پر تھی۔ سورہ اعراف میں اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ اس عبارت قرآنی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں رہنے سے پہلے حوا علیہ السلام پیدا کی گئی تھیں۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب وغیرہ علماء سے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابلیس کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد آدم علیہ السلام کا علم ظاہر کر کے پھر ان پر اونگ ڈال دی گئی اور ان کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھل کر آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے انس و محبت دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نکاح میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حوا علیہ السلام پیدا کی گئیں۔ ابن مسعود، ابن عباس وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنے تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگ کر انہیں دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حوا نے فرمایا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو جھٹ سے فرشتوں نے پوچھا، فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس نام کی کیا وجہ؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں آرام و اطمینان سے رہو اور جو چاہو کھاؤ پیو۔ ایک خاص درخت سے روکنا یہ امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گندم کا درخت تھا، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور بتائی ہے، کسی نے انجیر کہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی، یعنی پاخانہ پیشاب آتا تھا، جو جنت کے لائق نہیں۔ کوئی کہتا ہے اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشگی کی زندگی والے ہو جاتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، نہ قرآن سے تعین ثابت ہوتی ہے نہ کسی صحیح حدیث سے، اور مفسرین میں اختلاف ہے، اور اس کے معلوم کر لینے سے کوئی اہم فائدہ اور نہ معلوم ہونے سے کوئی نقصان نہیں، لہٰذا ہمیں اس میں محنت کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا بہتر علم ہے۔ امام راضی وغیرہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے اور ٹھیک بات بھی یہی معلوم ہوتی ہے۔ عنہا کی ضمیر کا مرجع بعض نے جنت کہا ہے اور بعض نے شجرہ۔ ایک قراءت فَأَزَلَّهُمَا بھی ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اس جنت سے ان دونوں کو الگ کر دیا، اور دوسرے معنی یہ ہوئے کہ اسی درخت کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہلایا۔ زمین پر انسانی زندگی کا آغاز۔ لفظ عن سبب کے معنی میں بھی آیا ہے، یؤفک عنہ، اس نافرمانی کی وجہ سے جنتی لباس، وہ پاک مکان، وہ نفیس روزی وغیرہ سب چھن گئے اور دنیا میں اتار دیے گئے، اور کہہ دیا گیا کہ اب تو زمین میں ہی تمہارے رزق وغیرہ ہیں، قیامت تک یہیں پڑے رہو گے اور یہاں کا فائدہ حاصل کرتے رہو گے۔ سانپ کا اور ابلیس کا قصہ، ابلیس کس طرح جنت میں پہنچا، کس طرح وسوسہ ڈالا وغیرہ، لمبے چوڑے قصے یہاں پر مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن وہ سب اسرائیلی روایات کا ڈھیر ہیں۔ تاہم ہم انہیں سورہ اعراف میں بیان کریں گے، کیونکہ اس واقعے کا بیان وہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کو امام حاکم لائے ہیں، کہ آدم علیہ السلام عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کی 1 ساعت ہی جنت میں رہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1 ساعت 130 سال کی تھی۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 90 یا 10ویں ساعت میں آدم علیہ السلام کا اخراج ہوا۔ ان کے ساتھ جنت کی ایک شاخ تھی اور جنت کے درخت کا ایک تاج سر پر تھا۔
سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام ہند میں اترے، آپ کے ساتھ حجر اسود تھا اور جنتی درخت کے پتے تھے جو ہند میں پھیلا دیے اور اس سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہند کے شہر وحنا میں اترے تھے، ایک روایت میں ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان اترے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہند میں اور مائی حوا جدہ میں اترے اور ابلیس بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دست میسان میں پھینکا گیا اور سانپ اصبہان میں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ آدم صفا پر اور حوا مروہ پر اترے۔ اترنے کے وقت ہاتھ گھٹنوں پر تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور ابلیس انگلیوں میں انگلیاں ڈالے آسمان کی طرف نظریں جمائے اترا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تمام طریقے سکھا دیے اور پھلوں کا توشہ دیا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ تمام دنوں میں بہتر دن جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن نکالے گئے۔ راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کی ناراضگی کی کئی وجوہ سے ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اول تو یہ سوچنا چاہیے کہ ذرا سی لغزش پر آدم علیہ السلام کو کس قدر سزا ہوئی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا ناظرا یرنو بعین راقد ومشاہدا للامر غیر مشاہدی تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درج الجنان ونیل فوز العابدی انسیت ربک حین اخرج آدما منها الى الدنیا بذنب واحدی، کہ تم گناہ پر گناہ کیے جاتے ہو اور جنت کے طالب ہو، کیا تم بھول گئے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو محض ایک ہلکے سے گناہ پر جنت سے نکال دیا گیا؟ ہم تو یہاں دشمن کی قید میں ہیں، دیکھیں کب صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن پہنچیں۔ فتح موصلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم جنتی تھے، ابلیس کی قید میں دنیا میں آ پڑے، اب سوائے غم و رنج کے یہاں کیا رکھا ہے؟ یہ قید و بند اسی وقت ٹوٹے گا جب کہ ہم وہیں پہنچ جائیں جہاں سے نکالے گئے ہیں۔ اگر کوئی معترض اعتراض کرے کہ جب آدم علیہ السلام آسمانی جنت میں تھے اور ابلیس اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا تھا تو پھر وہ وہاں سے کیسے پہنچا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنت زمین میں تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جواب ہیں کہ بطور اکرام کے اس کا داخل ہونا منع تھا، نہ کہ بطور اہانت اور چوری کے۔ چنانچہ تورات میں ہے کہ وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں گیا، اور یہ بھی جواب ہے کہ وہ جنت میں نہیں گیا تھا بلکہ باہر ہی سے اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ زمین سے ہی وسوسہ ان کے دل میں ڈالا۔ قرطبی نے یہاں پر سانپوں کے بارے میں بات کی اور ان کے مار ڈالنے کے حکم کی احادیث بھی نقل کی ہیں جو بہت مفید اور با موقع ہیں۔